السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 264 سیریل ہے 264۔ یہ جو چیپٹر میں آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کچھ باتیں شاید اس کے پہلے آ چکی ہیں، لیکن وہ جس وقت باتیں آئی ہیں وہ گیدرنگ اور یہ گیدرنگ ٹوٹل بدل چکی ہے۔ شروع میں اس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ہیں، اور اتفاق سے ایک صاحب کا اسی میں سے کسی کا فون بھی آ گیا کہ مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی، حالانکہ بات کی ہے ایک مرتبہ۔ تو آج ہم یہ بیان کر لیں گے، اور کل سے پھر ہم جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں اگر کچھ باتیں باقی رہ گئیں تو کر کے پھر جو ہے ہم اپنا جو سن 10 ہجری تک ہم بات کر چکے ہیں اس کے آگے چلیں گے۔ تو اس کا ٹاپک ہم نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گھریلو زندگی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں گھریلو زندگی۔ یہ جو غور سے سنیے گا باتیں، اس میں باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ جو ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے، اس میں پوری دنیا 2 حصے میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، یعنی مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے اور نکاح یہ تقوی کے خلاف ہے، لہذا اس زندگی میں، اس دنیا میں اگر کسی کو متقی رہنا ہے تو شادی نہیں کرنا ہے۔ ایک دوسرا گروہ ایسا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ اس نے پریفر کیا ہے کہ لمٹ ہی نہیں رکھی شادی کی۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گائیڈ فرمایا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل ریلیجن ہے، جو چیزیں بھی انسان کی فطرت میں ہے اس کو کبھی بھی شریعت اگنور نہیں کرتی، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ فطرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، لہذا وہ کبھی ایسا قانون نہیں بناتا جو ہماری فطرت کے خلاف جائے۔ تو انسان کی فطرت میں شادی ہے، لہذا اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شادی نہ کرنا تقوی ہے۔ شادی کرنا تقوی کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ بات مانی جائے، سارے انبیاء جس مذہب کا پرچار کرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے، وہ چاہے آدم علیہ السلام ہو اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، شروع سے لے کر آخر تک ہر نبی نے ایک ہی مذہب کا پرچار کیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے کافر کے گھر ہی میں کیوں نہ پیدا ہو۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کی میننگ ہی اسلام ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے والدین اس کو پھر یہودی بناتے ہیں، ان کے والدین اس کو کرسچن بناتے ہیں، اور ان کے والدین ان کو مجوسی بناتے ہیں، ورنہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت از اسلام۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، لہذا وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا کہ جس سے یہ ہو کہ جو فطرت کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 لوگ ایک ساتھ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول دن بھر کا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں، دن بھر آپ کیسے رہتے ہیں گھر میں؟ تو آپ نے پوری بات بتائی کہ صبح یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، رات میں آپ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی مختصر پڑھتے ہیں، کبھی لمبی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ایک آخری حصے میں جگتے بھی ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، فرض کے علاوہ کبھی کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے ہیں،
یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی. تینوں نے کہا کہ تینوں نے مل کر, ابھی اللہ کے رسول موجود نہیں تھے, تینوں نے کہا کہ دیکھو جو باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں, آپس میں بات کیا کہ دیکھو وہ نبی ہیں اور وہ شادی بھی کیے, بچے بھی ہیں, نماز تہجد پڑھتے بھی ہیں, مختصر پڑھتے ہیں. تو ایک نے طے کیا کہ صاحب ہم شادی نہیں کریں گے, دوسرے نے طے کیا کہ اب ہم لگاتار روزے رکھیں گے, اور تیسرے نے طے کیا کہ ہم اب نماز ہی پڑھتے رہیں گے. یہ تینوں طے کر کے, حالانکہ اللہ کے رسول کی لائف سے کوئی تینوں چیز نکلی نہیں تھی. جب ایک آدمی شیڈول پوچھنے آیا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ بھئی جو شیڈول میں پایا اس شیڈول کے تحت وہ عمل کرے. لیکن انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ چلتا ہے, لیکن ہم اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم 24 گھنٹہ اس طریقے سے نہ گزاریں. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آ کر کے پوچھا کیا بات ہے. کہا ہم آپ کے شیڈول کے بارے میں جاننے آئے تھے اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو ایک روزہ ہی رکھے گا, ایک نماز پڑھے گا, ایک شادی نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی اور چھوڑتا بھی ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے اور میں راتوں میں اٹھتا بھی ہوں, مختصر بھی نماز پڑھتا ہوں اور لیٹتا بھی ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو میری سنت سے ہٹ کر راستہ تلاش کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں بہت دیندار ہیں اور شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں, شادی بیاہ ہر نبی نے کیا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. دوسرے مذہب والوں نے کیا کیا, یا تو شادی ہی نہیں کرنے کو تقوی کیا, اور یا پھر شادی میں اتنا زیادہ ہوئے کہ شادی ہی شادی ہو گئی. تو اب جیسے ہندوازم میں ہے کہ صاحب وہ سنیاس لے لیتے ہیں. سنیاس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے گھر بار سے کوئی مطلب نہیں ہے, شادی نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, پوری زندگی جو ایسے بھی گزار دیں گے. حالانکہ ان کے کوئی بھی مذہب کے بڑے لوگ ان لمیٹڈ شادی کی لسٹ میں ہیں. جن کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں, اس کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے سنیاس کا, یا یہ کرسچینٹی میں انہوں نے کہا کہ نن اور فادر جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے اور وہ جو ہے چرچ سے جڑ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی 1 سال پہلے برٹش میں بہت بڑے بڑے اسکینڈل نکالے میڈیا نے, کس کے, یہ فادروں کے بہت بڑے بڑے اسکینڈل نکالے گئے. کیوں؟ فطرت سے آدمی جب بغاوت کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرت پر عمل کیا اور آپ نے شادی کی. لہذا شادی کو غیر, یعنی شادی نہ کرنا تقوی کی دلیل نہیں ہے, سنت پر عمل کرنا تقوی کی دلیل ہے. ایک بات. دوسری چیز جو میں آپ کو اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نکاح ہے اس کا شرعی حکم ہے کیا حقیقت میں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, بلکہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو آدمی ہیلدی اور ویلدی ہو, ہیلدی سے مراد ویلدی سے مراد یہ ہے کہ بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے, اور ہیلدی سے مراد یہ ہے کہ جسمانی اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے. اگر ایسے آدمی کو گناہ کا خطرہ ہے اور شادی نہیں کرے گا تو ایسے شخص کے لیے شادی واجب ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ہیلدی بھی ہے, ویلدی بھی ہے, اور گناہ کا خطرہ موجود ہے, بولا شادی نہیں کریں گے, اب یہ گنہگار ہوگا شادی نہیں کرنے پر. ایک آدمی یہ دونوں کنڈیشن ہے لیکن اس کو کنٹرول ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے, اگر وہ نہیں کرے گا شادی تو گنہگار نہیں ہوگا. اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز مس ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں شادی کیسے کروں, میں شادی نہیں کروں گا, تو بھی گنہگار نہیں ہوگا. گنہگار ہونے کے لیے ہیلدی, ویلدی اور گناہ کا خطرہ, یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی اور وہ شادی نہیں کرے گا تو ایسی شکل میں کیا ہے, وہ گنہگار ہو جائے گا. لڑکی کے لیے ویلدی کوئی چیز نہیں ہے, دھن اور دولت کوئی چیز نہیں, کیونکہ وہ کسی پر ڈیپینڈ ہونے جا رہی ہے. لہذا اگر لڑکی شادی سے انکار کر رہی ہے, حالانکہ صحت اس کی ٹھیک ہے, اور لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی اور میرے بس میں بچوں کی خدمت کرنا نہیں ہے,
اس بنیاد پر اگر وہ شادی سے انکار کرتی ہے تو گنہگار نہیں ہوگی. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری ہیلتھ بھی ٹھیک ہے اور میں شوہر کے ساتھ رہ بھی سکتی ہوں, بچوں کی خدمت بھی کر سکتی ہوں, اگر یہ اس کے پاس اب انکار کرے گی تو گنہگار ہو جائے گی. لہذا یہ نکاح کا حکم ہے. یہ جو نکاح ہے, غور سے سنیے گا یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں, عورت کے لیے نکاح حقیقی اور فطری ضرورت ہے. دو ورڈ استعمال کر رہا ہوں, ایک حقیقی اور ایک فطری. مرد کے لیے جو نکاح ہے وہ فطری ضرورت ہے, حقیقی نہیں. اس کو تھوڑا سا بریکٹ کو کھولتے ہیں, وہ میتھ میں بریکٹ رہتا نہیں, اس کو کھولتے ہیں تب بچے کے سمجھ میں آتا ہے کہ میتھ یہ سوال کیا ہے. تو اس بریکٹ کو کھولا جا رہا ہے. سنیے, یہ جو حقیقی اور فطری بات میں نے کی, اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت جب شروع میں نوح علیہ السلام کے بعد کا پیریڈ ایک ڈارک پیریڈ ہے جس کے بارے میں صحیح ہسٹری ہم کو ملتی نہیں ہے. نوح تا ابراہیم علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے نا, اس پیریڈ میں صحیح بات پتہ نہیں چلتی کہ ہسٹری کیسے موڑ لی ہے. اس درمیان میں ایسا ہوا ہے کہ یہ شادی کا جو معاملہ تھا تو کوئی سسٹمیٹک شادی ہوتی نہیں تھی, تو ایک عورت کے ساتھ کئی لوگ اپنا چکر چلاتے رہتے تھے. کوئی نہ اس کا کوئی لک آفٹر کرنے والا, جس کا دل چاہا جانور کی طریقے سے اپنا زندگی گزار لیا. اب وہ جو بچہ پیدا ہوا تو کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں. اب وہ بیچاری بہت پریشان کہ یہ سب نے جو ہے اپنا مزہ کر لیا, اور جب بچے کی معاملے آئی اس کو اٹھانے کی تو کوئی ایک آدمی ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے. لہذا اس کی حقیقی ضرورت ہوئی کہ وہ کسی کا دامن پکڑے. اگر ہم کسی ایک سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ ایسی حالت میں ہمارا ایک سپورٹر ہو جائے گا. تو اس کی ضرورت یہ حقیقی ہوئی, اور نیچرل ضرورت تو ہے ہی خیر ہے. تو اس کے لیے دونوں ضرورت تھی. یہ جو وہ کہتی ہے نا کہ میں آپ کے انڈر میں کیوں رہوں, یہ تمہاری حقیقی ضرورت تھی جس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو ہم سے باندھا ہے. دوسری وجہ کیا تھی, یہ ٹرائب سسٹم ہوتے تھے. زیادہ تر لوگ کبھی یہاں ٹھہرے, پھر خیمہ اکھاڑ لیا, وہاں چلے گئے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ پرابلم میں جو آتی تھی وہ عورتیں آتی تھیں, کیونکہ ان کے اوپر اٹیک ہوتا تھا, ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا, ان کے پکڑ لیے جاتے, کیونکہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, شوہر نہیں تھا. تو اس نے سوچا اگر ہم ایک سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہمارے اوپر ایسی مصیبت آئے گی تو ہمارا ایک سپورٹر رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ شادی کے ایک سسٹم میں, ایک زمانے تک شادی میں یہ سسٹم رہا کہ طاقتور آدمی سے ہم شادی کریں گے. رام کی شادی جو سیتا سے ہوئی ہے, جو لکھی گئی ہے, یہ ایک الگ بات ہوئی ہے کہ نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیونکہ ہسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ رام کو ایک خیالی پرسنالٹی مانتا ہے. رام کوئی آدمی تھے اس دنیا میں, اس پر ہسٹورین میں زبردست اختلاف ہے. کیونکہ ہسٹری جو ہے, میں خود ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں BA تک. ہسٹری میں ہوتا یہ ہے کہ ہسٹری اس وقت تک کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جب تک کہ پروف نہ آ جائے. اب جیسے رام چندر جی ہیں, رام چندر جی کا کوئی پروف ہسٹری میں نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ لٹریچر کی کتاب میں تو بھلے رام کی کہانی پڑھا دی جائے, ہسٹری میں رام نہیں پڑھایا جاتا ہے. وہیں سے دو طرح کی ہسٹریاں ہمارے پاس گریجویشن میں ہوتی ہیں, ماڈرن ہسٹری اور اینشینٹ ہسٹری. تو ماڈرن ہسٹری تو مغل پیریڈ سے ادھر شروع کی جاتی ہے, اینشینٹ ہسٹری موسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے سے شروع کی جاتی ہے, 5000 تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے. اس میں محمد اعظم کا ذکر ہوتا ہے, عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے, لیکن رام اور کرشن کہیں بھی ہسٹری میں ہوتے نہیں ہیں. وہ صرف لٹریچر کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے, ایز اے ہسٹری سلیبس میں داخل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہسٹورین نے آج تک ان کو ایک خیالی پرسنالٹی ہی مانا ہے. اوریجنل بندہ کوئی موجود نہیں ہے اس دھرتی پر. تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں رام کی شادی سیتا سے ہوئی تو میں ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. جو لٹریچر میں لکھا ہے, تاریخ میں نہیں, لٹریچر میں جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ راجا جنک, اسی لیے سیتا کی ماں اور باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے, اور نہ سیتا کے مرنے کا کسی کو معلوم ہے. ابھی ونے کٹیار نے کچھ دن پہلے, جو ان کا لیڈر ہے, اس نے یہ کہہ دیا تھا نا
کہ وہ جیٹھ ملانی نے ایک بیان دے دیا تھا کہ رام چندر جی کتنے بھی اچھے کیریکٹر کے مالک تھے، لیکن سیتا کو اس وقت اپنے گھر سے انہوں نے نکال دیا جب وہ پریگننٹ تھی. بڑا ہنگامہ اس پر ہوا. آپ دیکھتے 6-7 مہینہ پہلے پیپر میں بڑی باتیں آئی تھیں. تو راجا جنک کی یہ لڑکی نہیں ہے سیتا. راجا جنک کو یہ لڑکی مل گئی. ہل جوت رہے تھے تو ان کا ہل جو ہے گھڑے سے ٹکرا گیا اور گھڑے کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک لڑکی نکل آئی. یہ تو دیومالائی کہانیاں ہیں. یہ دیومالائی کہانیاں ہمارے پاس بھی بہت ہیں. آپ کو معلوم ہے بات کہ نہیں معلوم ہے؟ میں ایک پوری تقریر کرنے والا ہوں مسلم دیومالائی کہانیاں. میں ترتیب دے رہا ہوں. اسلامک دیومالائی کہانیاں نہیں. مسلموں نے جو دیومالائی کہانیاں بنائی ہیں اس پر میں ایک مستقل تقریر کرنے والا ہوں. اس میں سے ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو ابھی پیش کر دیتا ہوں. حضرت اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا احمد رضا خان صاحب کے سے کہ یہ تصوف میں ایک چیز ہوتی ہے فنا فی الشیخ، شیخ میں فنا ہو جانا، یعنی جیسے ہم مرید ہوتے ہیں تو اس میں ایک ٹیکنیکل ورڈ آتا ہے فنا فی الشیخ. تو ان سے پوچھا کہ یہ واٹ از فنا فی الشیخ. حضرت اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے مرید ہوتے ہیں تو آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے دل سے اس کا دل جڑ گیا ہے، یا یہ کہ ہم اس کے دل کے نیچے ہمارا دل ہے، تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی. خیر اس کے بعد انہوں نے لمبی چوڑی بات کی، میں مختصر کر کے پھر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک بزرگ کا کہ ایک پیر اپنے بزرگ سے ملنے گیا. بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیخ تمہارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے. اللہ تو رہتا ہی رہتا ہے، وہ شیخ بھی 24 گھنٹے رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ شیخ سے ملنے گیا تو شیخ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ آج تم نے رات میں کیا حرکت کی. انہوں نے کہا کہ کیا حرکت کیا؟ کہا کہ تمہاری 2 بیویاں ہیں نا. کہاں؟ کہا تم ایک ہی کمرے میں دونوں کو لٹا لے اور ایک سے صحبت کی اور وہ بیوی بھی موجود تھی وہاں. تو انہوں نے کہا حضرت تھی تو موجود لیکن انہیں سوتی تھی. تو کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت میں یہ حرکت کیا؟ کہا اچھا وہاں ایک پلنگ خالی تھا کہ نہیں؟ کہاں؟ کہا وہاں میں موجود تھا. تو شیخ نے کہا کہ اس خالی پلنگ پہ میں موجود تھا. تو ایسا نہیں سمجھے کہ آپ کے پاس دیومالائی کہانیاں نہیں ہیں، آپ کے پاس ان سے اونچی اونچی کہانیاں ہیں. یہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بہت ہی کھلے اور واضح راستے پر چھوڑا تھا. اس کے ایک بہت بڑے عالم کی یہ کہانی ہے اور ایسی میں ساری کہانی اکٹھا کر رہا ہوں. کبھی آپ کے لطف کے لیے ایک 40-50 منٹ کا پروگرام اس پورے کہانی کا اس عنوان سے بناؤں گا کہ مسلم دیومالائی کہانیاں. ہندوؤں کے پاس تو بہت ہیں، خیر سینکڑوں ہیں. یہ گنیش جی کی کہانی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ کسے معلوم ہے؟ آپ کو معلوم گنیش جی کی کہانی؟ کیا چپ کے اتنی چھوٹی بات نہیں جانتے، اتنا بڑا بڑا تہوار ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آدھی باڈی انسان کی ہے، آدھی باڈی ایلیفینٹ کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑے دیوتا کا بیٹا ہے. تو وہ دیوتا صاحب بیوی کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو کافی دن کے بعد لوٹے تو اس کی ماں نہانے کے لیے گھر میں بولی کہ دیکھ بیٹا میں نہا رہی ہوں. تو باتھ روم وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، اپنا مین دروازہ بند کر دیا، اندر نہا رہی تھی، کسی کو اندر نہیں آنے دینے کا. کہا ٹھیک ہے اماں جاؤ نہاؤ، تمہیں ہمیں بیٹھے ہیں. اتنے میں کافی دن کے بعد ابا آ گئے. ابا آئے تو اس سے بولے کہ تو کون ہے؟ کہا میں میری امی نہا رہی ہیں. کہا مجھے تمہاری امی سے ملنے کا ہے. کہا میں نہیں ملنے دیتا، امی نہا رہی ہیں. اسے کیا معلوم یہ ابا ہیں، کیونکہ آئے ہی 25 سال کے بعد، یہ بڑا ہو چکا ہے بچہ. وہ بہت سمجھایا بیٹا ان کو لیکن نہیں مانے. ان دیوتا صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھایا تلوار، مار دی گردن سخت سے، گردن کٹ کے کنارے ہو گئی. وہ اندر چلے گئے. اب بیگم نے دیکھا، کہا تمہیں یہاں کیسے آ گئے؟ بیٹا وہاں بیٹھا، انہیں منع نہیں کیا کیا آپ کو؟ کہا نہیں وہ اس کی تو گردن مار دیا. کہا رہے وہ تو اپنا بیٹا ہے. تو اب بھاگ کر کے باہر آئے تو ایک ہاتھی جو ہے وہاں، ہاتھی کا بچہ ٹہل رہا تھا، اس کی گردن کاٹ کے لا کے اس کی گردن پہ رکھ دیا. تو انہیں آدھا آدمی ہو گیا، آدھا ایلیفینٹ ہو گیا. تو جیسے آپ یہاں ہنس رہے ہیں وہاں بھی ہنسنے والی بات ہے جہاں حضرت موجود ہے. اور وہ حضرت کتنے موقع سے موجود ہیں.
وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، حضرت بھی، تو ہنسی دونوں جگہ ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی دیومالائی کہانیاں ہیں۔ خیر، اصل بات جو بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ سیتا سے شادی جب کرنے کی بات ہوئی راجا جنک نے، تو انہوں نے کہا بھائی ہم اس لڑکے سے شادی کریں گے۔ تو ان کے پاس ایک بہت بڑی دھنس تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب تک آدمی بہت زیادہ طاقت والا نہیں ہوگا اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی جو یہ اٹھائے گا شادی ہم اس سے کریں گے۔ تو رام چندر جی بھی لائن میں آ گئے، انہوں نے آ کر کے اس دھنس کو اٹھا لیا، راجا جنک نے ان سے شادی کر دی۔ کس بات پر یہ بات آئی کہ اس وقت شادیاں جو ہوتی تھیں یہ دیکھ کر ہوتی تھی کہ یہ طاقت والا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہوا ختم ہو گئی، ورنہ مان لو کنوارے ہی رہ جاتے۔ یہ تو ہمارے نبی نے احسان کیا کہ ان سارے سسٹم کو کیا کیا، ختم کیا۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں بھی ایسا تھا، کشتی ہوتی تھی، کشتی میں جو پچھاڑ دیتا تھا اسی سے شادی ہو جاتی تھی۔ اب جو آدمی بیچارہ دبلا پتلا ہے وہ اس کو کبھی کشتی جیتنے نہیں ہے، تو زندگی بھر کنوارا رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اناؤنس کیا تو آپ نے ان سارے سسٹم کو ختم کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 4 طریقے سے نکاح ہوتا تھا، 4 میں 3 کو آپ نے کینسل کیا۔ آپ میری تقریر کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ تو چوتھے سسٹم کو آپ نے اڈاپٹ کیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سسٹم چلا آ رہا تھا کہ میاں بیوی دونوں سے بات پوچھی جائے کہ بھئی آپ شادی کے لیے تیار ہیں، اس کے درمیان میں 2 وٹنسوں اور ایک مہر کی رقم رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو کیا کیا، لوگوں کے سامنے کہا بس یہ آج سے اپرووڈ ہے، بقیہ تینوں طریقے کینسل ہیں۔ تو اس میں ایک کشتی والا بھی طریقہ تھا، تو وہ دھنوس اٹھانا اور کشتی اٹھانا سے ایک ہی بات۔ تو یہ جو عورت کی شادی کا معاملہ ہے یہ حقیقی اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ 2 پرابلم ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ اس کے تعلقات اتنے لوگوں سے ہو جاتے تھے کہ بیچاری جو ہے وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں۔ جب لڑائیاں ہوتی تھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، جب وہ خیمہ چینج کرتے تھے تو پانی کے لیے لڑائی ہوتی تھی بیسک۔ اب وہ جو قبیلہ وہاں پہ قبضہ کیے رہتا دوسرے کو آنے نہیں دیتا، دوسرا طاقت والا اس کو بھگانے کی کوشش کرتا، تو وہاں پر عورتوں پر ظلم ہوا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو اٹیچمنٹ کیا۔ تو یہ ان کی ضرورت حقیقی ضرورت تھی، اور شادی تو انسان کی فطری ضرورت ہے ہی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے، یعنی اسی بات کو قرآن نے کیا کہہ دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمی کو اس نے عورت پر سپریم مانا۔ سپریم ماننے کی وجہ ایک تو اس کی طاقت ہے، دوسرے اس کا خرچہ ہے، لیکن اب اس وقت تو بیوی ہی خرچہ اٹھا رہی ہے ہمارا۔ تو جو وجہ قرآن نے بیان کی تھی کہ تمہاری بیویاں، تم اپنے بیوی پر سپریم کیوں ہو، کیونکہ تم پیسہ خرچہ کرتے ہو۔ اب یہی وجہ ہے کہ جہاں بیویاں پیسہ خرچہ کرتی ہیں وہاں وہ شوہر بیوی ہی بن جاتے ہیں، تو ان کا نام ہوتا ہے شوہر عرف بیوی۔ ایسے کیسز ہوتے ہیں، اب مستقل میرے پاس ای میل اور SMS آتے رہتے ہیں یہ شوہر عرف بیوی کے۔ تو وہ ہم بولتے ہیں ان کو کہ جاب اگر کرے گی، یقینی بات ہے دودھ کھانا ہے تو گائے کی لات بھی کھانی پڑتی ہے، کہ جو گائیں دودھ دیتی ہیں لات بہت مارتی ہیں۔ وہ لات مارنے کے لیے اگر دودھ کھانے کا شوق ہے تو لات کھائیں گے، اور اگر دودھ کھانے کا شوق نہیں ہے تو لات نہیں کھاؤ۔ تو وہ بھی کمائیں، وہ بھی تمہارے ساتھ رہے، وہ بھی تمہاری طرح پڑھی لکھی، تو یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے بیویوں کے درمیان میں۔ اگر کسی کا ایسا ہے تو مجھے برا نہیں کہنے کا۔ اچھا، تو اسلام نے جو اس نکاح کے طریقے کو رکھا تو حقیقت میں یہ انسانی ضرورت تھی۔ اب وہ جو صاحب کا SMS آیا ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات اللہ کے رسول کی شادی پہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ تو نہیں پا رہے ہیں، جو اس بات کو ہم نے شاید آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وہ نئے آدمی ہوں گے کوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہندو لوگ اور یوروپین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ نے 9 شادیاں یا 10 شادیاں یا 11 شادیاں کی۔ تو دبی زبان میں وہ ایک کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے رسول بھی نعوذ باللہ بہت ہی شہوت پسند آدمی ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چونکہ نئے لوگ بھی آ رہے ہیں لہذا اس کو آپ کے سامنے ہم مختصر آپ کے سامنے بیان کریں کہ یہ کیا چکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، اور اگر یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس الزام کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلے ہم الزام کے بارے میں بات کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ جو آدمی شہوت پرست ہوتا ہے، جو سیکسی گائے جسے کہتے ہیں،
सेक्सी आदमी का नेचर एक होता है। वो नेचर क्या है? वो शादी हमेशा अपने से कम उम्र वाली से करेगा। कभी भी सेक्सी आदमी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि मैं 25 साल का हूँ, मुझे 40 साल की छोकरी दिला दो। वो पसंद ही नहीं करेगा। वो बोले वो तो जाएगा, मैं 25 की हूँ तो हमको 16-17 वाली मिलना चाहिए, हमको 40 वाली नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो मिजाजन सेक्सी आदमी है। तो एक तो जो सेक्सी आदमी होता है उसका मिजाज होता है कि अपने से कम वाली से शादी करना, नंबर 1। नंबर 2, उसका मिजाज होता है कि कुंवारी से शादी करना। चलो 40 वाली मिल गई, लेकिन पता चला 40 वाली मिल रही, कुंवारी नहीं हो, फिर भी शादी नहीं करेगा। तो ये सेक्सी एक मिजाज है, पहले इस मिजाज को समझें। फिर सेक्स की एक एज होती है, 16 to 50 एज होती है। अब हमको इन दोनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम आपको ये दोनों बातों पर बात बताते हैं। जहाँ तक सेक्सी मिजाज की बात है, 2 बातें मैंने बयान की कि अपने से कम से करना और कुंवारी से करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया, जबकि आपकी उम्र 25 ही थी और हज़रत खदीजा की 40 थी। तो कोई भी जो आदमी इस किस्म का मिजाज रखता है वो कभी भी अपने से इतनी ज़्यादा वाली से, अरे जो नॉर्मल आदमी वो नहीं पसंद करते, शादियां टूट जाती हैं। नहीं भाई, हमसे 1 साल बड़ी है, 1 साल बड़ी पे शादियां टूट जाती हैं, और वो आदमी मिजाज के नॉर्मल लोग हैं। आप अगर किसी को इल्ज़ाम रख रहे हैं कि वो बंदा सेक्सी है, तो 15 साल की उम्र का गैप कैसे हो सकता है? कभी ज़िंदगी में वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो एक बात जिसको हमने मिजाज समझा उसके खिलाफ। अच्छा, दूसरी चीज़, वो बंदा कुंवारी से शादी करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा खुद बच्चे वाली हैं, और 2 शौहर का इससे पहले क्या हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। ये तीसरे शौहर की हैसियत अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। लिहाजा जो मिजाज है वो अल्लाह के रसूल पर ये महज, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं, बस एक अपनी तरफ से बातें गढ़ दी, और गढ़ करके उठा करके जो है मुसलमानों पर एक प्रेशर बनाने के लिए ये बात कह दी गई कि तुम्हारे नबी ऐसे हैं। तो एक तो ये चीज़ समझने की है। मैं इसमें कोई कुरान हदीस जानबूझ करके नहीं पेश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपसे एतराज़ करने वाले हैं वो लॉजिकल आपसे आंसर चाहते हैं। उनको अगर कुरान हदीस से आप बोलेंगे कि अल्लाह के रसूल नेक हैं, वो आपके लिए हैं, कुरान हदीस आपके लिए, आप उनको इस मैटर में आंसर देना है लॉजिकली। बात समझ में रहे? अच्छा, अब दूसरी चीज़, जो एज है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया, तो उसके बाद खदीजा का इंतकाल जब हो रहा है तो आपकी उम्र 51 ईयर्स और कुछ महीने हैं, 51 साल 5 महीने या 6 महीने हैं। ये 25 साल से लेकर के और 51 साल तक आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है वो एक ही बीवी पर आप डिपेंड रहे। तो हमने जो तय किया था सेक्स की एज 16 to 50, उस 16 to 50 में दूसरी बीवी आई ही नहीं। अगर एक आदमी की को सेक्स है तो इस उम्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा शादियां करेगा, कि क्योंकि सेक्स की ये एज है। तो 16 से लेकर 50 तक के बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही शादी हुई है, बल्कि 51 साल 5 महीने तक आप एक ही बीवी पर डिपेंड रहे हैं। तो ये कैसे इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर लिया जाए कि आप पर जो इल्ज़ाम यूरोप रख रहा है या हिंदू रख रहे हैं या जो भी रखें, उस इल्ज़ाम में दम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी की हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तीसरी शादी की हज़रत खदीजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुज़ूर की ज़ौजियत में आई तो उस वक़्त वो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा उम्र की थी। तो पता चला दूसरी बीवी भी जो आ रही हैं वो भी कोई ऐसी नहीं है। तो जिसको हम सेक्स की एज कहते हैं, जिसको हम सेक्स का नेचर कहते हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा ये एक महज लोगों की अफवाह है। अब एक दूसरा सवाल ये रह जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की? ये एक अपनी जगह सवाल है, उसका हम मुख्तसर आपको जवाब दे देते हैं और इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज़ करेंगे और कल से दूसरी बात शुरू करेंगे। ये आपने अकबर का नाम सुना है ना, ग्रेट अकबर कहते हैं। ग्रेट अकबर इसलिए कहता है कि वो इस्लाम का दुश्मन है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज कॉल्ड ग्रेट अकबर।
جو اسلام کو پسند کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ساری مغل پیریڈ کا ڈاؤن فال ہونے کی وجہ اورنگزیب ہے. یہ ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے. ابھی ایک صاحب نے، ایک ہندی ہسٹورین ہے، ہندو ہسٹورین ہے، انہوں نے اورنگزیب کے بارے میں کتاب لکھی اور بہت اچھی لکھی. انہوں نے کہا یہ اورنگزیب کے بارے میں ایک زبردست لوگوں نے غلط فہمیاں ڈالی ہیں کہ اورنگزیب نے بھائی کو قتل کیا. بھائی کو قتل کیا ہے، خیر مان لیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اشوک نے 99 بھائیوں کو قتل کیا ہے. اشوک جس کو بہت بڑا مہان مانا جاتا ہے، اور آپ کے بھارت میں اس کی جو ہے وہ اشوک کی لاٹ جو مشہور ہے، جس میں وہ شیر بنے رہتے ہیں، گورنمنٹ کے پورے سمبلز میں وہ شامل ہوتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 99 بھائیوں کو مارا ہے. اگر اورنگزیب نے ایک کو مار دیا تو اتنا ہنگامہ ہے، 99 کو جس نے مارا وہ سب سے بڑا گریٹ ہے. تو بہرحال تو اکبر گریٹ جو ہے اپنے آپ، مطلب دوسرے، میں گریٹ نہیں مانتا اسے. ہمارے جب میں BA میں پڑھتا تھا تو ایک سوال آیا، ہندی میں پڑھتے تھے تو اس میں ایک سوال آیا کہ اکبر مہان ہے سدھ کرو، یعنی اکبر مہان ہے ثابت کرو. تو میں نے آنسر لکھا کہ یہ آپ اسٹیٹمنٹ ہمارے اوپر کیوں لاد رہے ہیں؟ سوال ہونا چاہیے تھا کیا اکبر مہان ہے، تب ہم جواب لکھتے. میں نے جو آنسر لکھنا شروع کیا تو میں نے اس کاپی میں سب سے پہلے یہ لکھا کہ کیا اکبر مہان ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے میرے اوپر تھوپ دیا لا کر کے کہ اکبر مہان ہے، یہ مان لو، اب آپ اس کو کیا کریں، پروف دیں. ہم نے کہا میں جب اس کو مانوں گا تب پروف دوں گا نا. تو میں نے وہاں سے کہانی شروع کی، اور بہرحال پھر جو لکھا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ یہ نہیں پوچھنا نمبر کتنا ملا، سمجھے. تو اکبر نے شادی کی کس سے؟ جودھا بائی سے. جودھا بائی راجپوت ہے اور اکبر مسلمان ہے. اکبر نے جودھا بائی سے شادی کیوں کی؟ کیا ہندوستان میں عورت اویلیبل نہیں تھی؟ حقیقت کیا ہے کہ راجپوت سب سے بڑی مخالف تھے سیاسی انداز میں اکبر کے. اگر راجپوت کو سپورٹ میں اکبر نہیں لیتا، کیونکہ اکبر بہت کم عمر میں کیا ہوا، ہمایوں کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا. ہمایوں کا یہ لڑکا ہے، 13 یا 14 سال کی عمر میں ہندوستان جیسے ملک کا راجہ بن گیا، بادشاہ بن گیا. اب اس کو نے دیکھا کہ اگر راجپوت ہمارے اگینسٹ چلے جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے اور بغاوت چھو جائے گی. لہذا اس نے چال چل کر جودھا بائی سے شادی کر لی تاکہ راجپوت ہمارے سپورٹ میں آ جائے. تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی شادی کی وجہ سیاسی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی وجہ 2 بنیادی ہیں. نمبر 1 سیاسی وجہ ہے، اور نمبر 2 تبلیغ دین مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیویاں ساتھ میں رہ کر کے عورتوں میں جو تبلیغ دین کا معاملہ ہو، ان کے مسائل کو لوگوں کے سامنے کلیئر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی. اور نتیجہ نکلا، جیسے ابو سفیان اتنے اینٹی ہیں، پوری زندگی ہی ابو سفیان اینٹی رہے، لیکن ابو سفیان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. اب کبھی بھی ابو سفیان، یقینی بات ہے اگر سامنے داماد آ گیا اور تلوار آپ اٹھائیں گے تو ایک مرتبہ تو کھٹکے کی بات نا، کہ سامنے جس کے سامنے تلوار لے کے جانا ہے اور جس کے اوپر اٹیک کرنا ہے وہ کون ہے؟ ہمارا داماد ہے. تو ایسے بہت 3 یا 4 بیویاں تو سردار کی بیٹیاں ہیں، بڑے بڑے. تو ان کے سردار کے بیٹیوں کی وجہ سے نتیجہ کہ پورا قبیلہ سرنڈر ہو جاتا تھا کہ بھائی اب ان سے لڑا کیسے جائے، یہ تو ہمارے کیا کہتے ہیں قبیلے کے داماد ہیں. یوپی وغیرہ میں تو پورے گاؤں کے داماد ہوتے ہیں. داماد تو ایک ہی جوئی ایک ہی کا ہوتا ہے، لیکن پورے گاؤں والے اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی جوئی ہے داماد ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی مصر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا بھائی مصر میں میری سسرال ہے. تو ایک بیوی کی وجہ سے پوری کنٹری کو احترام دیا گیا، سمجھے نہیں؟ مصر پورے کنٹری کو احترام ملا کیونکہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال ہے. اب ابھی ہم اگر اپنی سسرال والوں کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے نتانا کیا سسرال کو ہو کر کے رہ گیا ہے. حالانکہ سسرال سے محبت کرنا خود سنت ہے، یہ باتیں ہم کو بتائی نہیں جاتی. اب وہ اماں ابا ہمارے جب دیکھتے ہیں کہ انہیں سسرال والا ہو رہا ہے تو بڑا اس کو ٹینشن ہوتا ہے، کیا تو اسی کی بات سنتا رہتا ہے. بھائی سسرال کا احترام بھی اپنی جگہ پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بنیادی وجہ 2 ہیں، ایک سیاسی ہے اور ایک تبلیغ دین ہے.
کبھی زندگی رہی تو ایک ایک بیوی پر بات کریں گے اسی سیریل میں کہ اس بیوی سے سیاسی فائدہ ہوا یا اس بیوی سے دین کا فائدہ ہوا. تو انشاءاللہ کبھی، کیونکہ اگر میں چھڑا تو اس کو میں کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا. کل اگر کوشش کروں گا میں کہ 10 کی 10 بیویوں کا ہلکا سا انٹروڈکشن اور ان کی ذات سے ان دونوں میں سے کس جانب فائدہ ہوا، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب